بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام ریگولرلی کرتے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ چیپٹر نمبر 4 کے شارٹ کویسچن آنسر کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ ہوپ سو آپ نے ان تمام شارٹ کویسچنس کو اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہوگا اور انہیں نیٹلی اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ بھی کیا ہوگا۔ سو اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لانگ کویسچن آنسرس کی طرف آئیں گے۔ آج ہم اپنا فرسٹ لانگ کویسچن کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ایکسپلین دا ایلیمنٹس آف آ پرابلم اسٹیٹمنٹ، یعنی اسٹوڈنٹس اس کویسچن میں آپ نے کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے جز بتانے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے پیج نمبر 91 اینڈ 92 پہ۔ تو چلیے آتے ہیں ہم پیج نمبر 91۔ اسٹوڈنٹس یہ ہے آپ کا پیج نمبر 91۔ سو آپ نے یہاں سے فرسٹ لانگ مارک کرنا ہے ایلیمنٹس آف آ پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ آ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہیز دا فالوئنگ 3 ایلیمنٹس، یعنی اسٹوڈنٹس کسی بھی مسئلہ کو بیان کرنے کے 3 اجزاء ہیں۔ فرسٹ ہے واٹ از گیون، دا ان پٹ، یعنی سب سے پہلے ان پٹ کا مطلب ہے ڈاٹا کو انٹر کرنا، جو مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا۔ سیکنڈ ہے دا پروسیسنگ ریکوائرمنٹ، سیکنڈ میں آپ اس مسئلہ کو حل کرنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ تھرڈ ہے واٹ از ریکوائرڈ دا آؤٹ پٹ، یعنی اس پوائنٹ پہ آپ کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کا نتیجہ دیکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں، جس ٹاپک کو ڈیٹیل سے کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے واٹ از گیون دا ان پٹ، یعنی آج ان پٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کی ایگزامپل دیکھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ان پٹ از سچ ایلیمنٹ آف دا پرابلم اسٹیٹمنٹ دیٹ وی گیو ٹو دا کمپیوٹر ایز را مٹیریل ٹو سالو دا پرابلم، یعنی اسٹوڈنٹس ان پٹ کسی بھی مسئلہ کو بیان کرنے کا ایک ایسا جز ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کو کسی بھی مسئلہ کو سالو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے دیتے ہیں، یعنی ایسا مٹیریل جو ہم کمپیوٹر کو کسی بھی مسئلہ کو سالو کرنے کے لیے دیتے ہیں اسے ان پٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ ڈیٹا اور نون ایز فیکٹ، یعنی اسٹوڈنٹس ہم اس ان پٹ کو ڈیٹا بھی کہتے ہیں یا فیکٹس کا نام بھی دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ان پٹ کی ڈیفینیشن آپ نے یہاں تک کرنی ہے، فیکٹس تک۔ نیکسٹ لائن آپ نے نہیں کرنی، اس کو آپ کٹ کر دیں۔ اٹ کین بی ایکسٹریکٹڈ فرام دا پریزنٹ سچویشن آف دا پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس آپ نے اس کی ایگزامپل کرنی ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں ایگزامپل اس کی۔ دا فالوئنگ ایگزامپل ایکسپلین دا کانسیپٹ آف دا ان پٹ۔ فرسٹ پرابلم ہے پریپیئرنگ ٹی۔ سپوز کریں اسٹوڈنٹس آپ کو ایک مسئلہ درکار ہے، یعنی آپ نے ٹی پریپیئر کرنی ہے۔ سو آپ کو جو ڈاٹا ریکوائر ہوگا وہ ہوگا ان دا ابو پرابلم دا ان پٹ مٹیریل وڈ بی این الیکٹرک کیٹل، واٹر، ٹی بیگ، ملک اینڈ شوگر، یعنی اسٹوڈنٹس ایک چائے تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا درکار ہے؟ الیکٹرک کیٹل، واٹر، ٹی بیگ، ملک اینڈ شوگر۔ سو یہاں پہ دوسری پرابلم بھی دی گئی ہے، پرابلم 2 ٹو فائنڈ دا ایوریج آف 5 سبجیکٹس مارک، یعنی اسٹوڈنٹس اس پرابلم میں آپ نے ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے مارکس کی، سبجیکٹس کے مارکس کی۔ تو اسٹوڈنٹس ایوریج فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ سب سبجیکٹس کے مارک نظر آ رہے ہیں۔ ان تمام سبجیکٹس کو آپ جب ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹس سے ڈیوائڈ کر دیں گے، لائک یہاں پہ 5 سبجیکٹس ہیں، ان کے مارکس کو آپ پلس کر کے ان 5 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کی ایوریج جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہاں پہ صرف ان پٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی صرف آپ نے ان ویلیوز کو انٹر کرنا سیکھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان پرابلم 2، دا ان پٹ از دا مارکس ان دا 5 سبجیکٹس۔ فار ایگزامپل انگلش کے مارکس ہیں 80، اردو کے مارکس ہیں 87، میتھمیٹکس کے مارکس ہیں 90، نیکسٹ سائنس کے مارکس ہیں 83 اینڈ کمپیوٹر ایجوکیشن کے مارکس ہیں 95۔ سو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا ان پٹ کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ بھی آپ نے جو فرسٹ لانگ کا کویسچن ہے وہ اس میں دا پروسیسنگ ریکوائرمنٹس بھی ہے اور واٹ از ریکوائرڈ دا آؤٹ پٹ بھی ہے، لیکن آپ نے آج کرنا صرف اتنا ہے، یعنی کل کا جو آپ کا کام ہے وہ صرف ان پٹ کو آپ نے ڈیٹیل سے بیان کرنا ہے۔ کل کا کام آپ کا یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ بھی کرنا ہے اس کو اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ سو آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔